بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 30واں درس ہے۔ تمام عالم اسلام کو نیا سال مبارک ہو۔ 1444 ہجری کا چاند چڑھ چکا۔ فقیروں کی دعائے اللہ رب العالمین یہ اسلامی مہینہ، اسلامی سال جو آخر میں بھی شہادت ہے، قربانی ہے، اور اسلام کا شروع بھی قربانی سے ہے، امت مسلمہ کو قرب ربانی حاصل ہو سکے اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی حضور کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر فرقہ پرستیوں سے، اس تعصب سے، اس گروہ پرستیوں سے، لسانیت سے نکل کر امت واحدہ بن کر، امت مسلمہ بن کر، امت وسطہ بن کر اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے اپنے کردار ادا کر سکے۔ برادران اسلام، آج یکم محرم ہے، اور یکم محرم خلیفۃ الرسول، دعائے رسول، اسلام کے وہ اس آفاقی دین کی اس زمین کے اوپر 8 لاکھ مربع میل پر اللہ اس کے رسول کی حاکمیت کو قائم کرنے والے، اور ایک ایسے نظاموں کے درمیان ایک نیا نظام کو لانے والے۔ ایک طرف ایران سپر طاقت تھی، دوسری طرف روم سپر طاقت تھی۔ پوری زمین پر ان دونوں کا ہی نظام چل رہا تھا، یعنی نظام جو زمین پر تھا، چاہے اسے نہ عرب مستثنیٰ تھے نہ عجم مستثنیٰ تھے، یہ دو طاقتوں نے پورے معاشرے کو یرغمال بنا کے ہوئے رکھا ہوا تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر سپر طاقتوں نے پورے معاشرے کو، انسانیت کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک نیا نظام، ایک عدل کا، ایک زمین پر انصاف کا، اس زمین کے اوپر اللہ اس کے رسول کی حاکمیت کا، اس زمین کے اوپر ایک تمام تر نظام جو آج ڈاک کا نظام، آج جو پولیس کا نظام، آج جو یا پینشن کا نظام چلا رہے ہیں، ایک نئے نظام کو آپ نے تعارف کرایا، اور ایسے نظام کا تعارف کرایا دونوں کی محتاجی نہیں رہی۔ ایک نیا نظام جو آیا، اس نظام نے پورے تمام پرانے نظاموں کو ختم کر کے اس زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کیا۔ آج شہادت حضرت عمر فاروق ہے، آج پہلے محرم ہے، پہلے محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تھی، ذی الحجہ کے آخری دنوں میں بلولو فیروز نے زہریلا خنجر آپ کو لگایا تھا، جس سے آپ کو تکلیف بڑھ گئی تھی۔ پھر محرم کی پہلی تاریخ کو آپ اس جہاں فانی سے رخصت فرما گئے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت مختصر سی بات کرتا ہوں، جب آپ زخمی ہو گئے، جب طبیب نے آپ کو دیکھا، جب آپ کو دودھ پلایا جا رہا تھا تو وہ دودھ پسلیوں سے واپس نکل رہا تھا، تو طبیب نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ وصیت کر جائیے، اب آخری وقت آ چکا۔ آپ اپنے بیٹے کو بلا رہے، کہتے کہ جاؤ فلانے صحابی کو ذرا بلا کے لاؤ۔ حذیفہ کو بلایا گیا، آپ اسے سوالی بن کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان دیکھیے نبی کے صحابہ کی، اور آج اپنے آپ کو دیکھو مسلمانوں، کہتے کہ اے صحابی، حضور نے آپ کو جو منافقین کے نام بتائے ہیں، کیا ان میں میرا نام تو نہیں؟ عمر فاروق جیسے ایسے ہستی جس نے آپ کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، اسلام کی نظام کو قائم کیا، آخری وقت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ان صحابی سے، حذیفہ یلمانی سے، کہ کہیں منافقین کے صف میں میرا نام تو نہیں لکھا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین تھے ان کا نام لکھ کے حذیفہ یلمانی کو امانتاً دیا تھا، کسی کو بتانا نہیں۔
آپ رونے لگے، کہتے یہ میرے پاس حضور کی امانت ہے، میں حضور کی امانت کو اشکارا نہیں کر سکتا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ صرف اتنا مجھے بتا دو تاکہ میں اس کے دربار میں سرخرو ہو سکوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین میں اتنا کہہ سکتا ہوں، آپ کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے سے پھر کہتے، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ کر رہے ہو تو تم نے دیکھنا ہے کہ یہ حذیفہ آ کے میرے جنازے میں کھڑے ہوتا نہیں ہوتا، ایسا نہ کہ اس نے مروت میں مجھے یہ کہہ دیا ہوگا اور ایسا نہ میرا نام حضور نے کہ منافقی میں نہ لکھا ہو۔ جب جنازہ ہوتا ہے بیٹا دیکھتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ اسلام تھا، یہ طریقہ اسلام تھا۔ صحابی رسول، دعائے رسول، آپ نے اسلام کو اس زمین پہ اس طرح عدل قائم کیا، زمین اپنے تنابے کھینچ لیتی تھی، آپ نے زمین کو مسخر کیا، 8 لاکھ مربع میل پہ اسلامی نظام کو قائم کیا۔ تھوڑا سا مسلمانوں میرے بھائیوں، آج عقیدہ ختم نبوت کا یہ 30واں درس ہے۔ تھوڑا سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ آج کیا حالات امت مسلمہ کی؟ آج امت مسلمہ کی حالات زار کیوں بنی ہوئی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پہ آج سیاست کی جا رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے، حضور کے صحابہ کا حضور سے محبت کا آپ نے نتیجہ دیکھا، قربت دیکھی، چاہت دیکھی، حضور سے محبت دیکھی۔ تو برادران اسلام، ہم نے اس طرف آنا ہے جو حقیقی دین ہے، جو حقیقی انقلاب ہے، جو حقیقی زمین پہ عدل قائم کرے گا، جو حقیقی زمین پہ انصاف قائم کرے گا، جو حقیقی زمین پہ مساوات کو قائم کرے گا۔ برادران اسلام، اس بر صغیر کی تاریخ آپ کو پتا ہے، جب بر صغیر کے اندر جب آپ نے دیکھا ایسٹ انڈیا کمپنی جب بر صغیر کی طرف آ رہی ہوتی ہے، اس وقت مغل بادشاہ کے پاس 40 لاکھ فوج تھی۔ اس وقت 40 لاکھ فوج تھی۔ 40 لاکھ فوج کو کس طریقے سے آپ نے دیکھا ان دجالی سیاستدانوں نے کس طریقے سے دجل کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، فراڈ اور فریب کے ذریعے امت مسلمہ کو آپس میں لڑا کر کس طریقے سے وہ 40 لاکھ فوج تو فوج پورے کا پورے بر صغیر کو جو ہے نا انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور یہاں سے جتنا سونا چاندی زیور لے کے جاتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کتنے برطانیہ آئے تھے؟ جاوا سماٹرا سے لے کر ان بلند پہاڑوں تک، یہ صرف 5000 وہ فرنگی انگریز آئے تھے۔ اور یہاں کی جو پتہ ہے آپ کو اس وقت امت مسلمہ، آپ کو پتہ ہے اس وقت بر صغیر کی آبادی کتنی تھی؟ وہ انگلینڈ کی آبادی کی 20 گنا زیادہ آبادی تھی بر صغیر کی۔ آج وہ دونوں نے یرغمال بنا کے قبضہ کیا۔ آج ہمارے لوگ اس نظام سے توقع رکھ رہے ہیں جو نظام وائسرائے لایا تھا۔ جو وائسرائے کا نظام جو ہے وہ تو غلامانہ نظام ہے، انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ ارے نظام تو اسلام کا ہے، عدل کا، انصاف کا ہے۔ آج اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو آج جس طریقے سے جمہوریت کے ذریعے اسلامی نظام آ جائے گا، تو آپ جس نظام کے ذریعے آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ نظام تو وائسرائے کا نظام ہے۔ وہ نظام تو دیکھیے، ایک ڈی سی ہوا کرتا تھا، ایک گورنر ہوا کرتا تھا، ایک انگریز ہوا کرتا تھا، پورے جتنے بھی بر صغیر کو جاوا سے لے کر بلند پہاڑوں تک سب کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ نظام ہے۔ آج پاکستان کے اندر 85,000 کے قریب مدارس ہیں، 5 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، اور ان مساجد و مدارس سے فارغ التحصیل علماء کی تعداد جو 1 کروڑ سے بڑھ کر ہے۔ برادران اسلام، پھر بھی ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ پھر بھی امت مسلمہ کیوں رسوا ہو رہی ہے؟ قابل غور و سوچ بات ہے۔ وہ چند ہزار لوگ آئے آ کے پورے 70 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنا لیا، اور یہاں سے سونا چاندی لے کے چلے گئے۔ اصحاب کرام 313 اٹھتے رہے، غلبہ پاتے رہے۔ آج ہماری تعداد 1.5 ارب مسلمان اگر پیدل چلنا بھی شروع کرے عرب، تو وہ اسرائیل کو کچل کے رکھ دے۔ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ یہ آج امت مسلمہ کی حالت زار کیوں ہے؟ قابل غور و سوچ بات ہے میرے بھائیوں، قابل غور و سوچ بات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، برطانیہ کے اندر آپ جا کے دیکھیے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانیہ کے لیے کیا نہیں کیا۔ آج ایک یادگار اس کی کسی جگہ پر برطانیہ میں نہیں ہے کہ اس کی یادگار ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1 ارب انسانوں کو قتل کر کے ہمیں لاکھوں کا سونا چاندی دلوا کر
ہمیں نو آبادیاتی نظام کی طرف لا کر اس کی ایک یادگاہ بنا دی جائے. آج ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کی اور جگہ جگہ پر یادگار شہداء بنا رہے ہیں. یہ کس کی یادگار ہے میرے بھائیوں؟ ارے ان شہیدوں کے لہو کو رنگ لانا ہے. ان شہیدوں کے لہو سے جو ہے نا غداری کی گئی ہے. جو پاکستان کے لیے شہید قربان ہوئے تو ان سے غداری کی گئی ہے. ان شہیدوں کے لہو سے خدا را امت مسلمہ بیدار ہو، جاگو. آج 85,000 یہ کچھ تھوڑے نہیں مدارس. کیوں؟ کیونکہ اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں یہ. جو وائسرائے نے فرقہ واریت کا نظام لگایا تھا، فرقہ واریت کی تقسیم جو کر دی تھی 1857 میں، جو فرقہ واریت تقسیم کر دی گئی تھی، جو 1857 میٹرک کے امتحان کے لیے 33 نمبر پہ پاس کا جو فارمولہ لگایا گیا تھا، غلامانہ ذہنیت کو تقسیم کر دیا گیا تھا. انگلینڈ کے اندر اس وقت بھی 65 نمبر تھے میٹرک کے پاس ہونے پر، لیکن یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ غلام بنایا گیا. تو مدرسوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے تو تعلیم کی، امت مسلمہ کی پہچان ہونی چاہیے. فرقوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. میں دعوت دیتا ہوں امت مسلمہ کو، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت پر. آج یکم محرم ہے، یہ نیا سال شروع ہوا ہے. آئیے نئی عزم کے، نئی قوت کے ساتھ، نئی اقوت کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ امت مسلمہ کو، اخوانوں کو فی الدین کی طرف لے کے چلے. امت مسلمہ کو متحد کرے، امت مسلمہ میں انتشار کو ختم کرے، یہ تقسیم و تکفیر کو ختم کرے. آج آپ دیکھیے برادران اسلام، تقسیم در تقسیم کا عمل کس قدر چلتا چلا گیا ہے. آج سیاسی پارٹیاں جنونیت کے حد تک چلی گئی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. سیالکوٹ کے اندر ایک چرچ تھا، وہاں پر ایک پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی نے جلسہ کرنا چاہا تو چرچ والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے چرچ کے حدود میں کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو 100 سال سے چرچ قائم ہے، یہاں پر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. تو پھر برادران اسلام، جو وائسرائے کی بنائی ہوئی سیاسی مشن کو چرچ میں داخلے پر پابندی ہے، تو مسجد اور ممبروں پر کس طرح اپنی اجازت دے دی ہے؟ ممبر و محراب تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جو امامت کی جگہ ہے، یہ تو ممبر و محراب رسول ہے. یہاں سے تو اسلام کی اشاعت ہونی ہے، یہاں سے تو اللہ کے دین کو متحد ہونا ہے، یہاں سے تو اللہ کے دین کو متفق ہونا ہے، یہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کو نکلنا ہے. آج ہم ممبر و محراب کو اس دجالی سیاست کی طرف لے کے چلے گئے. آج ہم نے اپنے اوپر دنیا کو مقدم کر دیا، دین کو چھوڑ دیا، اور دین کے راہوں کو چھوڑ کے دین پر موت طاری کر دی. سیاست کو زندگی سمجھ لی، دجالی فتنوں کو زندگی سمجھ لی، اور ممبر و محراب کو چھوڑ کر اور جو ہے نا ہم نے اس پارلیمنٹ کی ممبر کو زندگی سمجھ لی. برادران اسلام، میں امت مسلمہ کے جتنے بھی مکتب فکر کے علماء کرام میں درخواست کرتا ہوں، خدا را آئیے بچائیے. اسلام کی اس نشاط ثانیہ میں امت مسلمہ کو دوبارہ بیدار کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے جو عرض کیا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، جو حضور کے اس خواب کو سچا کر دکھانے والا رب، وہ جو حق ہے، اس نے خود فرمایا ہے کہ وہ جو وما تشاؤون الا یشاء اللہ، جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو منشاء مصطفیٰ ہے وہ منشاء رب ہے. سورہ کہف میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وعدہ رب کا جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ دکن دکا کر دیتا ہے، ان طاقتوں کی آپس میں سمندر کی موجوں کی طرح ٹکرا دیتا ہے. ان یاجوج ماجوج کی طاقتوں کو اللہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹکرا دے گا. لیکن آپ تو آئیے نا اس منزل محمد کی جو مقام محمود کو سمجھیے، حضور کی حمد کو سمجھیے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجود کو سمجھیے، آپ کی ختم نبوت کو سمجھیے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر آپ کے بعد یہ نیا نظام کہاں سے آ گیا؟ اس نئے نظام کو لپٹ رہا ہے. آپ دیکھ رہے کس طریقے سے آج آپ دیکھیے کیا حالات ہے میری مملکت کی، اس مملکت پاکستان کی کیا حالات ہے. میری حکومت پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ جو آنے والے 14 اگست سے جشن آزادی کا جو دن منایا جا رہا ہے، سیلاب نے امت پورے پاکستان کے ہر صوبے میں، میرے صوبے پختونخوا میں، میرے علاقے مردان کے اندر بھی، جلمکسی کے اندر بھی، جو کوہ سلیمان کے اوپر ڈیرہ غازی خان، پورے کے پورے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ جو آپ 1 ارب 74 کروڑ روپے
جو جشن آزادی کے نام پہ رکھ رہے ہیں، ان سیلاب زدگان کو دے دیجئے، سیلاب زدگان کو بھلا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ ملک کوئی کسی کی طاقت نہیں چھین سکتی۔ یہ 27 رمضان مبارک کو شب قدر کی رات پر اللہ نے نزول ملائک کے وقت اس مملکت کو عطا کیا ہے۔ یہ مملکت اللہ کی عطا کردہ مملکت ہے۔ جشن وہ ہوگا غریب کی اگر روٹی چھینی جائے گی، غریب بھوک سے جب بتکے گا، یاد رکھیے امیر کے گریبان کو پھاڑے گا۔ اس انتشار کو ختم کرنا ہے۔ ان غریبوں کے بچوں کو جو آج پانی میں بہ رہے ہیں، ان کا مال مویشی پانی میں بہ رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا کس طریقے سے امداد کرنی ہے۔ تو میری اپیل ہے حکومت سے، یہ جو 1 ارب 74 کروڑ روپے جو لگائے جا رہے ہیں، وہ جشن آزادی کے نام پہ، وہ جشن جو انسانیت کے نام پہ لگائے، وہ انسانوں کو جو مسلمان جو پاکستانی ہیں، آپ کے شہری ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ان پر لگائیے تاکہ وہ جو ہے نا کھڑے ہو سکے اپنے پیروں پر۔ برادران اسلام، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 30واں درس ہے۔ ہم ان سازشوں کی طرف آ رہے ہیں، ہم ان سازشوں سے پردہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ہم ان سازشوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ فقیر ان سازشوں سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے جو بین الاقوامی لحاظ سے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے سازشیں کی، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر آگے سازشیں کی، آج وہی سازشیں پاکستان کے اندر رچائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے برادران اسلام، وہ 40 لاکھ مغل کی فوج کام نہیں آئی۔ یاد رکھیے برادران اسلام، ہم نے اسلام کے لیے اٹھنا ہے، ہم نے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ جو آج IMF کے ذریعے ملک کا سودا کیا جا رہا ہے، یہ جو آج جس طریقے سے حضور، دیکھیے قابل سوچ بات ہے میرے بھائیوں، میں ایک بات کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں، اس مملکت کے اندر 97% مسلمان، 97% مسلمانوں کی مملکت، 99% وزراء مسلمان، 99% آرمی مسلمان، 99% پولیس مسلمان، 99% انتظامیہ مسلمان، پھر بھی بعض لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ عقید ختم نبوت کو خطرہ ہے۔ یہ کیا سیاست ہو رہی ہے اس مملکت کے اندر؟ قابل سوچ بات ہے برادران اسلام۔ 99% اس مملکت کے اندر جتنے بھی وزراء ہوتے مسلمان ہوتے، 1% کے کوئی غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ جتنے گورنر ہیں، جتنے انتظامیہ کے افسران ہیں الحمدللہ، جتنی فوج کے جو سپہ سالار ہیں الحمدللہ، جتنے فوج کے کمانڈر ہیں الحمدللہ، سب مسلمان۔ پھر ہم کو آپس میں ٹکرانے کے لیے ان شیطانی طاقتوں دجالی فطروں نے ایک نیا شوشہ شروع کر دیتے۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے ہندوستان کے اندر جو شوشہ شروع کیا تھا تقسیم کا، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا، فتنے پیدا کرنے کا، فرقے پیدا کرنے کا، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگانے کا، آج وہی چیزیں پاکستان کے اندر دہرائی جا رہی ہیں۔ تو خدا را آنکھیں کھولو، خدا را جاگو مسلمانوں، اس تکفیر سے نکلو، اس سیاست سے نکلو۔ یہ کوئی آپ کی ووٹ کی قدر نہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں نے اس پہ عرض بھی کیا تھا، ارے قدر اس نظام میں ہے جو نظام اللہ کا ہے، آپ کی قدر اس نظام میں ہے جو نظام محمد مصطفیٰ کا ہے، آپ کی قدر اس نظام میں ہے جو نظام حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو آئیے اس نظام کی طرف، نظام خلافت۔ دراصل پاکستان بننے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے نظام خلافت قائم ہو، پھر یہاں سے اٹھ کے ہندوستان کو مسلمان کر کے حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچا کر خلافت علی منہاج نبوت سے جو تمام تر زمین پر حمد کو قائم کر سکے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ سورہ کہف کو آپ تھوڑا تلاوت کیجئے، سورہ کہف کے اندر آپ پڑھیے یہ حضور اللہ کس طرح وعدے کا فرمان ہے، وعدہ ربی حقن جعلناہم دکن دکا وردنا جہنم کافرین عرضا۔ کیا یہ کافروں پر جہنم بڑھا جائے زمین؟ آج تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے جہنم بنا دی، زمین کو گرم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زمین کو گرم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فرقہ پرستی کر کے دوسرے کے تکفیر کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کو دیکھیں تو تلاوت کیجئے، سورہ فتح کی آخری رکوع تلاوت کیجئے، اسلام کی نشاط ثانیہ کی جس میں دلیل ہے، بشارت ہے۔ برادران اسلام التجا ہے آپ سے، درخواست ہے اس فقیر کی، خدا را
لوگوں کی کتابوں سے کفر کو ٹٹولنے کے بجائے قرآن سے اسلام کی بشارت کو دے کر امت مسلمہ میں جولانی پیدا کرو، ولولے تبلیغ پیدا کرو، ولولے جہاد پیدا کرو، ممبر و محراب کی تقدس کو جو پامال ہو رہا ہے اس دجالی فطروں سے نکل کر ممبر و محراب کے تقدس کو پیدا کرو، تاکہ امت کے اندر دوبارہ وہی امت مسلمہ اٹھ کر اسی طریقے سے کعبے کے بتوں کو گرایا، اس اسلام کی نشاط ثانی میں ہندوستان کے بت قدا کو گرا کر اس زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کر سکے۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 30واں درس ہے۔ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، خدا را ان سازشوں سے نکل کر، ان دجالی فتنوں سے نکل کر قرآن کی سورہ فتح کی آخری رکوع کی طرف آئیے، قذر اخرج شتو بنیے۔ وہ آپ جس طریقے سے آپ امت مسلمہ جس طریقے سے اسلام کی نشاط ثانیہ میں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر صرف فخر سے مسلمان بن کر کھڑے ہوگی، آپ دیکھیے کافر کس طریقے سے غیظ و غضب میں آتے، کس طریقے سے اللہ کی نصرت بالرعب اس زمین پہ آتی۔ اللہ امت مسلمہ کو سرخرو کرے۔ یہ سال جو آنے والا ہے امت مسلمہ کے سرخرو کا سال ہو۔ امت مسلمہ جو کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، دنیا کی کس کنج میں جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے اس سے نکلنے کا واحد حال جو ہے وہ خلافت، نظام خلافت ہے۔ نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے آئیے امت مسلمہ، فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، اس منبر و محراب سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد یکجہتی پیدا کیجئے، مساوات پیدا کیجئے، عدل و انصاف پیدا کیجئے۔ امت مسلمہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ تغزل ہند کی تیاری کیجئے۔ فقیر کی یہی دعا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔